پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے اصل میں. کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے. اور آئے کہاں پر؟ مکہ مکرمہ. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں اس زمانے میں عراق سے مکہ مکرمہ کا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ کے حکم پر کہ بھائی جہاں وہاں جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ وہاں لے جاؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا تھا. حضرت ہاجرہ کو بھی لے کر آ گئے, حضرت اسماعیل کو بھی لے کر آ گئے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ بواد غیر ذی زرع, مکہ مکرمہ کی وادی وہ ایسی وادی ہے جہاں پہ سبزہ نہیں اگتا, ریت ہے, صحرا ہے. صحرا کے اندر تو پودے نہیں اگتے نا. صحرائی زمین میں ریتیلی جو ریت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پودے نہیں اگتے, اس کے لیے ایک زرخیز زمین چاہیے ہوتی ہے. وہاں لے کر آئے, اللہ نے فرمایا ان کو یہاں چھوڑو, آپ چلے جاؤ, ان کو یہاں چھوڑ کے آپ چلے جائیں. تو آپ ذرا اپنے اوپر ہم گزار کے دیکھیں کہ اگر ہمیں اس طرح کا حکم ہو اللہ کی طرف سے تو ہم کیا کریں گے. ہمارے ہاں تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس حکم کی لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے. اللہ کے حکم کے آگے فلسفہ نہیں چلتا. اللہ کے حکم کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, بس یہ کافی ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم ان بہت سی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. دیکھیں ایک بچہ ہے 7 سال کا, اس کو آپ کہتے ہیں بیٹا آپ اسکول جائیں, میں نے آپ کا ایڈمیشن کروایا, آپ اسکول جائیں. بچہ آپ کے ساتھ آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے لاجیکلی سمجھائیں. 7 سال کا بچہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ مجھے لاجیکلی سمجھائیں کہ اس پڑھائی کے کیا فائدے ہیں. میری لاجک یہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے لیے زیادہ بہتر یہ کہ میں کرکٹ کھیلوں, موبائل میں ویڈیوز دیکھوں, کوئی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو بنا لوں اور کھیلوں کود. یہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچپن میں مجھے یہ کرنا چاہیے. پڑھائی کے لیے تو صبح سویرے اٹھنا پڑے گا, پھر ہوم ورک ملے گا وہ ہوم ورک کرنا پڑے گا, پھر ٹیوشن جانا پڑے گا, پھر ہو سکتا ہے اسکول جاؤں تو کوئی ٹیچر ڈانٹے, ہو سکتا ہے کوئی کلاس سے نکال دے, کوئی بے عزت کرے, بہت ساری مشکلات ہیں اس میں. تو اب والد بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں بیٹا آپ کا فیوچر بن جائے گا, آپ کا مستقبل بن جائے گا, اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. لیکن بیٹے کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو والد کیا کرے گا پھر آخر میں؟ اگر وہ کہے نہیں مجھے آپ کی جو بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو والد کیا بولے گا؟ بولیں کیا بولے گا؟ والد یہی کہے گا بھائی تیری سمجھ میں آئے نہ آئے تو نے کل سے اسکول جانا ہے, بس یہی کہے گا نا. یا وہ یہ کہے گا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کی لاجک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے میں آپ کی بات ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, پڑھائی نقصان دہ ہے. ایسا کرے گا؟ وہ کرے گا کبھی؟ کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ اس کی ہے کہ والد یہ بات جانتا ہے کہ 7 سال کے بچے کی عقل میں وہ بات نہیں آ سکتی جو 40 سال والے بندے کی عقل میں آتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی, میں نے دنیا دیکھی ہے, میں لوگوں سے ملا ہوں, میں نے دیکھا ہے جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ان کا مستقبل کیا تھا, جنہوں نے حاصل کی ان کا مستقبل کیا تھا. اس لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, تمہاری سمجھ میں آئے تب بھی, تمہاری سمجھ میں نہ آئے تب بھی. تو والد کا آرڈر ماننا بچے پر اس لیے لازم ہے کہ وہ والد ہے بس. اب بچہ 7 سال کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. تو 7 سال کے بچے میں اور 40 سال کے بندے میں فرق ہوتا ہے, تو اللہ اور اللہ کے بندے میں فرق ہوگا یا نہیں؟ اللہ اور اللہ کے بندے میں فرق ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز بندے کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو, لیکن اللہ کا آرڈر ہے کہ یہ کام کرنا ہے. تو انسان کی بھلائی اس میں کہ اپنی سمجھ کے مطابق چلے یا اس میں کہ اللہ کا آرڈر مانے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں پر بچوں کو چھوڑیں چلے جائیں، چھوڑ کے چلے گئے. یہی بچہ جب بڑا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کر دیں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. والد کو بھی کوئی اعتراض نہیں اللہ کے حکم پر، اور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو بھی اعتراض نہیں ہے. حضرت اسماعیل نے کہا جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب کر لیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح کا سر جھکانا کبھی دیکھا ہے، کبھی سنا ہے؟ کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ اس بندے کو ذبح کر دو، آپ کے پاس آرڈر آئے کہ اللہ کا حکم آیا اس بندے کو ذبح کرو، آپ کہیں ٹھیک ہے ذبح کر دیں. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے فلما اسلما، جب ان دونوں نے سر جھکا لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، ساری تیاری پوری کر لی، چھری تیز کر دی، پیشانی کے بل لٹا دیا. نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بس ہمیں یہی چاہیے تھا. بچے کو ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کے حکم کو مانتے یا نہیں مانتے. بس یہ وہ سارے امتحانات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے گزرے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں جو میں نے بتایا نا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ پیغمبر حضرت ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. خلیل سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہوتا دوستی کا. عربی زبان میں دوستی کا جو سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے نا وہ خلیل ہوتا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حبیب بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کی یہ سنت جاری کی. اللہ تعالیٰ اپنی تابعداری کرنے والوں کا، دین پر عمل کرنے والوں کی بہت قدر کرتا ہے.